بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بالمقابل باقی مخلوق کے لیے اللہ کا فرمان ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، لائن بنانا کہاں سے سیکھ کر آتی ہے؟ سانپ طاقت پکڑتے ہی کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے؟ چوہا بل سے نکلتا ہے اور پہلے دن بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ علم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب چونکہ ہمارا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے آپ کے سامنے 2 راستے کھولے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے، ایک ناشکری کا ہے۔ تو جس راستے کو اختیار کرو گے اس کے اسباب مہیا ہیں۔ تو ایک تو انسان علم سے چلتا ہے اور علم باہر سے ملتا ہے۔ میرے چھوٹے بچوں کو یہ شوق ہے بلیوں کا، تو وہ کافی ساری بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، تو اتنا سا ہوتا ہے وہ بلی کا بچہ اور رینگتے 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 ماں کی چھاتی پر چلا جاتا ہے۔ نہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے لاؤں، وہ بس ایسے ہو کے لیٹ جاتی ہے، اور یہ آنکھوں دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ پھر اس پر فر ہے، وہ ایرانی بلیاں ہیں، موٹی فر ہے، وہ اس میں سے چھاتی کو ڈھونڈتے ہیں اور اتنا ان کا قد ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھیں؟ کتے کو زخم لگتا ہے چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی ہمارے نبی کا فرمان ہے کتا اگر برتن کر جائے ناپاک تو 7 دفعہ دھو، کہ اس میں ایسے جراثیم ہیں، ایسے اس کے اندر بیکٹیریا ہیں یا جو بھی ایسی ہیں جو زہریلے ہیں، تو وہ جب زخم کو چاٹتا ہے تو اس کا زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کی زبان نہیں پہنچتی وہاں وہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دی تھی۔ اب علم، اب ہمارے سامنے ایک دنیا اللہ نے کھول دی اور ایک دنیا اللہ نے چھپا دی، اور اس کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بلکہ مجھے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گی، یوم غدن، ایک کل ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ کتنے سورج کو ڈوبتا دیکھتے ہیں، طلوع ہوتا نہیں دیکھتے، کتنے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، ڈوبتا نہیں دیکھتے، دوپہر دیکھتے ہیں، شام نہیں دیکھتے۔ تو الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے، یوم امس مضی، ایک گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا، یوم غدن، کل، فلا تدری تدرکہ ام لا، پتہ نہیں تمہارا ہے یا قبر کا ہے، وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ،
ایک دن وہ ہے جس میں تم چل رہے ہو. آج کیا دن ہے؟ پیر ہے؟ منگل ہے؟ ہاں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم انت فیہ فاغتنمہ، تیری زندگی ایک دن ہے، اس کو قیمتی بنا لے. اب اس پر آ کر دار و مدار ہوگا کہ میرا لائف سٹائل کیسا ہے. یہ ہوٹل بہت خوبصورت ہے اور میں یہاں 2 دن کے لیے اسی کانفرنس کی وجہ سے میں آیا، یا میں 8ویں کلاس میں پڑھتا، 9ویں کلاس میں میں آیا تھا یہاں سے سیر تفریح کے لیے. تو اس وقت یہ نیا نیا بنا تھا، تو میں اور میرے ایک دوست نے یہاں ناشتہ کیا تھا، پھر ہم آگے مری چلے گئے تھے. اس کے بعد 58 سال کے بعد میں دوبارہ اس ہوٹل میں آیا آپ حضرات کی برکت سے. تو میں یہ ہوٹل ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کہیں میٹر تیز چل رہا ہے، کیونکہ میں مسافر ہوں، میرے پاس 2 دن ہے، میں نے کل چلے جانا ہے. تو اب میری ترجیحات بالکل اور ہیں. ایک ہی عملہ ہے جنہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کی ترجیحات بالکل اور ہیں. تو زندگی بدلنے کے لیے پہلے سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ دنیا ایک دن ہے. تو ایک دن میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. تو ایک دن میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس زندگی کے لیے کچھ کروں جہاں مجھے رہنا ہے. تو پھر میری سوچ، میری ترجیح اور ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے. اجل ہی نے چھوڑا، اجل عربی میں کہتے ہیں موت کو. اور کسرا اور تھا ٹائٹل ایران کے بادشاہوں کا، دارا بھی ایران کا بادشاہ تھا. تو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یعنی موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ پہلے ترجیحات بدلیں کہ میں یہاں مسافر ہوں یا مقیم ہوں. کیونکہ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہوتی ہے اور مقیم کی ترجیحات میں یہ مجھے خیال کیسے آیا. یہ عجب سٹوری. میں جماعت میں گیا ہوا تھا، جو ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں رمضان شریف کا مہینہ تھا. ہم مسافر تھے، شہری میں جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. تو آخری روزے میں گھر پہنچا تو شہری میں اٹھتے ہی مجھے خیال آیا پراٹھا کھانا ہے. تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ پچھلے 26 دن تجھے پراٹھا خیال میں نہیں آیا، آج تجھے پراٹھے کا خیال کیوں آیا؟ تو یہ مضمون اللہ نے میرے اوپر کھولا کہ مسافر کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں اور مقیم کی ٹھہرے ہوئے کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں. تو معاشرے میں جو ایک انارکی ہے اور ایک ظلم و ستم کی فضا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ظلم کی شکل کچھ اور ہے کہ وہ اسی کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، یہ جانتے نہیں کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے. اعلموا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھیان سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.
اور میرے نبی نے کہا مالی ولی دنیا ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ بنانے والا کہہ رہا ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور وقت کا ذائق کو برباد کرنا ہے، مال کی دوڑ ہے، عزت کی دوڑ ہے، کرسی کی دوڑ ہے، اور آخر میں موت ہے تو ہر شے تو یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا ہے وہ پرانی اردو ہے، ٹک ہرس و ہوس کو، ٹک کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں اکبر نذیر آبادی، بدیس بدیس پھرے مارا، قزاق ڈاکو اجل موت، قزاق ڈاکو، قزاق اجل کا لوٹے ہے کیا دن رات بجا کر نقارا، کیا لوٹے ہے زندگی لوٹے، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، یہ جانوروں کے نام ہیں، کیا گونی پلہ سر بھارا، یہ اجناس کے تولنے کے اوزان ہیں، گندم چاول موٹ، آگے کا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بنجارا کسے کہتے ہیں کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھیں اور یہ سارے ذرائع نہیں تھے تو موبائل بازار چلتا تھا، جیسے موبائل فون ہے، موبائل بازار چلتا، پورا بازار ہوتا تھا، اور اس میں وہ قافلہ ایک جگہ جا کے اسٹے کرتا تھا، پھر لوگ اطراف سے آ کر اپنا سامان لیتے تھے، اور وہ 2-3 دن رہ کے جب چلا جاتا تو پیچھے وہی اجاڑ سنسان، تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو میرے عزیزو، پہلی ترجیحات ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ زندگی فانی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔